أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صباح رحمة عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ آج ضرورت ہے اتحاد کی اور اتفاق کی، اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب پر اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کریں گے تب ممکن ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب تک ہم دین شناسی نہیں کریں گے تب تک ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور اسلام بھی ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو روشن فکری کی طرف، جو انسان کو تمام اعمال کی طرف، اطراف کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب کو کوئی بھی شخص برا بھلا کہے۔ ہم نے بارہا اس چیز کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک السلام علیکم ہم پیغمبر کو اس کی ذات اور اس کی کمالات کے اعتبار سے نہیں پہچانیں گے تب تک ہم کامیابی کے مراحل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی اور سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ مسلمانوں نے پیغمبر کو جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا اس کو بھی لا کر کے اس حد تک پیش کر دیا کہ بعض نے ان پڑھ ہونے کا ترجمہ بھی کر دیا۔ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کسی بھی مذہب کا، کسی بھی ملت کا اگر اس منصب پر پہنچتا ہے یا فائز ہوتا ہے یا اللہ اسے مبعوث کرتا ہے تو اللہ کم سے کم ان کمالات کو دے کر کے بھیجے گا کہ جس کی برابری کوئی دوسرا انسان نہ کر سکے۔ اگر مسلمانوں نے عقل اور شعور سے کام لیا ہوتا تو کبھی بھی اتنی بڑی خامی کا ترجمہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ دیکھیے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں کہ پروردگار عالم نے اہل مکہ کے درمیان میں ایک شخص کو مبعوث کیا کہ جو خود مکے کا رہنے والا تھا، جس کی صفت یہ تھی یتلو علیہم آیاتہ کہ وہ پروردگار کی آیات کی تلاوت کرتا تھا، خود کس کے اوپر؟ اہل مکہ پر۔ اب ذرا سا مسلمان غور کر لیتا، کیا واقعی کوئی اور شخص پیدا ہوا کہ جو تلاوت قرآن کرتا خود مکے والوں کے لیے؟
اہل قرآن کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں سے یہ چیزیں مسلمانوں کو بخوبی سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم پیغمبر کو اپنا آئیڈیل، پیغمبر کو اپنا نبی اور رہنما، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین اگر مانتے ہیں تو اس کے اندر کمیاں تلاشنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پیغمبر وہ ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہے اور اس کے اندر کسی کمی اور کاستی کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا. اور جب کسی کے اندر کوئی کمی اور کاستی کا امکان نہیں پایا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کمال تک پہنچیں گے، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اور مسلمانوں کا جو دوسرا المیہ ہے وہ سب سے بڑھ کر کے یہی ہے کہ مسلمانوں نے یعنی جب پیغمبر کا ترجمہ ایک ان پڑھ کر دیا تو خود مسلمانوں کے درمیان جو چیز کمی واقع ہو گئی کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قرآن کی تلاوت بطور حافظ، بطور قاری کرتے تو ہیں، کیا کبھی انہوں نے اس چیز کے اوپر غور کیا کہ یہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو ہم ساری چیزوں کو انجام دے رہے ہیں، کیا واقعی ایک ان پڑھ انسان ایک اتنا بہترین قرآن کہ جو لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، تحدی کرتا ہے، اعجاز قرآن ہے، ہم حروف کے اعتبار سے، ہم کلمات کے اعتبار سے، ہم اگر دیکھا جائے ادب کے اعتبار سے، ہر طریقے سے، تو کیا ایک عام انسان اس کی برابری کر سکتا ہے؟ تو جب برابری نہیں کر سکتا تو پھر اسے سوچنا پڑے گا کہیں نہ کہیں، یعنی پیغمبر کو ہم جیسا تصور کرتے ہیں ویسا پیغمبر نہیں ہے. یعنی ایک لمحے فکریہ ہونی چاہیے، دعوت فکر ہونی چاہیے ہر انسان کے لیے. یہ موقع باز ہونا چاہیے، اور یقیناً جب تک ایسے مواقع باز رہیں گے تب انسان کسی دوسرے انسان کو دعوت فکر دے سکتا ہے. جب دعوت فکر دے دیا تو فکر کرنے کی مہلت دو، اس کے اوپر زور زبردستی کسی چیز کی تھوپنے کی کوشش نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر خود اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر ایک انسان عقل سالم رکھتا ہوگا تو کم سے کم وہ قرآن کی باتوں کے اوپر، قرآن کی دعوت کے اوپر، قرآن نے جو فکر کے لمحات دیے ہیں، قرآن نے جو تدبر کا موقع دیا ہے، قرآن نے جو تعقل کا موقع دیا ہے اسلام، یعنی اس چیز کے اوپر انسان کیا کرے گا؟ غور و فکر کرے گا. اب جب غور و فکر کرے گا تو کیا وہ یہ سوچ لے گا کہ ایک عام انسان کا کلام اتنا سلیس، اتنا آراستہ، اتنا ادب سے لبریز اور اتنی فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے؟ جب ایک عام انسان کا کلام اتنی سلاست اور اتنی بلاغت سے بھرا نہیں ہو سکتا تو پھر انسان کو تو یہ ماننا چاہیے کہ جو پیغمبر لانے والا ہے یہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے. ہاں، ہم جب اپنے کو پڑھا لکھا تصور کرتے تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی پڑھانے والا ہو، ہمارا کوئی استاد ہو، تب ہم کہیں ہم پڑھے لکھے. اس کے بعد وہی پڑھ لکھ کر کے یعنی اپنے کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اپنے استاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، جبکہ استاد ہی ہوتا ہے، بولو ایک لفظ کا یا ایک حرف کا سکھانے والا ہی کیوں نہ ہو. آپ غور کر رہے ہیں؟ اب ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ پیغمبر کو کوئی دنیا میں پڑھانے والا نہیں تھا کہ جو آ کر کے دنیا میں پڑھاتا، کہ صاحب یہ تو اس جگہ سے پڑھے لکھے تھے کہ جہاں سے یہ بھیجے گئے تھے. اللہ نے انہیں علم دیا تھا، علم لدنی دیا تھا. سمجھ رہے؟ تاکہ یہ آ کر کے دعوت غور و فکر کرتے اور مسلمان غور کر لیتا کہ کیا ایک ان پڑھ انسان تلاوت قرآن کر سکتا ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ رٹ تو سکتے ہیں، آپ رٹ لیجئے،
الحمد رٹ لیے، دوسرے سورے رٹ لیے، پورا پارا رٹ لیے علیہ السلام، ساری چیزوں کو آپ کے سامنے قرآن کھول کر کے صفحے الٹ پلٹ آگے پیچھے اس کے بعد کہہ دیجیے آپ صاحب یہاں سے پڑھیے، کہ ایک جاہل انسان پڑھ لے گا؟ غور کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی صفت کیا تھی؟ پیغمبر کی صفت یہ تھی کہ یہ دعوت دیتے تھے یتلو علیہم آیاتہ، کس چیز کی طرف؟ یعنی یہ تلاوت کرتے تھے آیات کی طرف۔ اور سب سے بڑھ کے جو پیغمبر نے دوسرا کام کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کیا۔ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نفوس کو طاہر بنایا، نفوس کو پاک بنایا، نفوس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ یہ ایک آراستہ ہو کر کے طیب و طاہر ہو جائے، بن جائے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہ ہر اچھی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر کیا کر لے؟ پیدا کر لے۔ آپ ذرا سا غور کیجئے علیہ السلام کہ پیغمبر نے مبعوث بے رسالت ہونے سے پہلے تزکیے کی جو دعوت دی ہے، فکر دیا ہے، وہ یہی دیا کہ صاحب جس زمانے میں علیہ السلام تم عروج پر تھے اپنی جہالت کی کہ ایک ایک اونٹ کے لیے 40 سال لڑتے تھے، پیغمبر نے اس زمانے میں کم سے کم اپنی امانت داری کا لوہا منوایا یا نہیں منوایا؟ یہی سوچ لیتے ہیں کہ جس زمانے میں تمہارے پاس شعور نہیں تھا کہ آیا تمہیں کمپرومائز کہاں پر کرنی ہے، تمہیں شعور کا استعمال کہاں پر کرنا ہے، حق پرستی کیا ہوتی ہے، حق کو پہچاننا کیا ہوتا ہے، حق کی شناخت کیا ہوتی ہے، حق اور باطل میں تمیز اور تفریق کیا ہوتا ہے، فرقان حق اور باطل کیا ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں تھی، سمجھ گئے؟ لیکن پیغمبر نے اس وقت کیا؟ اس وقت یہی کیا کہ آپ کو دعوت فکر دی اپنے عمل کے ذریعے کہ آپ پہچانیے کہ یہ جو پیغمبر ہیں، جو عرب اپنے کسی رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب یا اپنے عرب کے کسی بھی فرد کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا تھا، وہ آ کر کے پیغمبر کے اوپر بھروسہ کر رہا تھا۔ کیا اس وقت پیغمبر نبی تھے؟ ظاہری نبوت کے اعلان کی بات کر رہے ہیں، نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب نبی نہیں تھے لیکن انہیں اعتبار کتنا تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی یعنی ایسا فعل اور ایسا عمل انجام نہیں دیا، اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں اپنی سچائی کا لوہا اتنا منوا لیا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے ولو نہ آ رہا ہو، تب یہ مان لیں گے کہ آ رہا ہے، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ صادق ہیں۔ اور امانت داری کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنی امانتوں لا کر کے رکھواتے تھے، آپ امین ہیں۔ یہ دو چیز مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہی دو عمل تزکیہ عمل میں بہترین کلیدی کردار ادا کرتا ہے، کہ یعنی ایک صداقت اور ایک امانت داری۔ ہم نے بارہا کہا مسلمانوں کی مارکیٹ میں ذرا سا آپ چلے جائیے اور دور سے دیکھیے، وہ جب ایک سے لین دین کرتا ہے باتیں کچھ اور کرتا ہے، وہی سامان جب کسی اور سے بیچتا ہے تو لین دین میں باتیں کچھ اور کرتا ہے، وہی سامان جب کسی تیسرے سے بیچتا ہے تو لین دین میں باتیں کچھ اور کرتا ہے، کبھی قسم اس سے الگ کھائے گا، کبھی قسم اس سے الگ کھائے گا، کبھی وعدہ اس سے الگ کرے گا، اور کبھی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا سامان افراد کے بدل جانے سے سامان کی کوالٹی بدل جاتی ہے؟ جو سامان ہے وہ ہے، لیکن طریقہ کیا ہو گیا؟ آپ کہیں گے صاحب یہ بزنس کا طریقہ ہے۔ بزنس کا طریقہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹوپی پہنا دیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ آج ذرا سا آپ اس چیز کو دیکھیے، مارکیٹ میں چلے جائیے، ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے تزکیہ نفس کی تعلیم دی مبعوث بے رسالت ہونے سے پہلے، ان کا امتی کیوں نہیں اپنے آپ کو معرض تزکیہ میں لے کر کے آیا کہ صاحب میں بھی نبی کا امتی ہوں؟ تو نبی نے
اعلان نبوت سے پہلے اپنے آپ کے کردار کا لوہا منوایا، تو میں بھی مسلمان ہونے سے پہلے جب غیر مسلموں میں رہوں تو وہاں پر مذہب کی بات نہ آئے، انسانیت میں کم سے کم ہمارے کردار کا لوہا تو ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ صحیح نہیں ہے؟ یعنی اگر یہی چیز انسان سوچ لے، اسی چیز کے اوپر عمل کر لے، اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کو دعوت فکر دے، دعوت عمل دے، دعوت تعقل اور تدبر دے، تو فوراً انسان مذہب کے تعصب میں الجھ جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا تم فلاں کے ساتھ لگتا ہے اٹھتے بیٹھنے لگے ہو۔ فلاں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھو وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، فیصلہ تم تو کرو کہ یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا صحیح نہیں کہہ رہا ہے۔ کہنے والے کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو جو کہہ رہا ہے وہ بات کتنی سچی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے جن چیز کو ہمیں تعلیم دی کہ حکمت مومن کی گم شدہ شے کا نام ہے۔ تمہیں جہاں پر بھی ملے، ولو مسلمان سے، مومن سے، غیر مومن سے، کسی سے بھی، تم اس کو حاصل کر لو۔ اگر ہم خالی مسلمانوں کو تلاشنے لگیں گے، کیا واقعی حکمت کو پالیں گے، عمل کو پالیں گے، علم کو پالیں گے، شعور کو پالیں گے، سمجھداری کو پالیں گے؟ نہیں۔ اسی لیے مولا نے کہا کہ جہاں کہیں تمہیں حکمت ملے، کسی سے ملے، اچھی بات ہے کسی سے ملے، اسے تم لے لو۔ آج آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کبیر داس کے دوہے جو ہوتے ہیں وہ لا کر کے پیش کرتے نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں ان کی باتوں کا کہ صاحب یہ نہیں اچھا نہیں ہے اچھا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں صاحب آپ اس کو ذرا سا اور پلٹ کر کے دیکھیے کبیر صاحب کب تھے اور جو ہمارے یہاں مذہب میں باتیں گئی وہ کب ہے، اور دونوں کے ان باتوں کو ملا لیے ذرا سا، آپ دعوت فکر تو دیں۔ اب معلوم لیا کہ انسان نے دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، پیغمبر صاحب کی ہسٹری نہیں پڑھی، مولا کائنات کی ہسٹری نہیں پڑھی، آ کر کے اس نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا۔ اب جب اس نے تھوڑا سا ہندی میں ادھر ادھر جان لیا، پڑھ لیا، تو اب وہ ان کا ایگزامپل دے رہا ہے۔ ایگزامپل دینا غلط نہیں ہے، باتیں کرنا غلط نہیں ہے، اچھی باتوں کو لے لیجیے آپ، لیکن آپ پلٹ کر کے دیکھیے اس کا ریسورسز کہاں پر ہے، اس کا سورسز کہاں پر ہے، اس کا منبع کہاں ہے، اس کا ماخذ کہاں ہے، یہ چیزیں آئی کہاں سے، ان کو بتلایا کہ کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ ان کو آٹومیٹک طور پر آ گئی۔ آپ جا کر کے دیکھیے تو ذرا سا۔ اب جب آپ ان چیزوں کو جا کر کے دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اچھی باتوں کو لے لینا چاہیے، بولو بتانے والا کوئی بھی ہو۔ لیکن مسلمانوں میں سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ ابھی ایک چھوٹا سا پڑھا لکھا انسان کسی بزرگ کو کوئی بات بتانا چاہے تو بزرگوں کا مزاج ایسا ہو چکا ہے، وہ کہیں گے چند دن کا لڑکا آ کر کے ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیسے اٹھنا ہے اور بیٹھنا ہے۔ آپ غور کرنا ہے یا نہیں یہ مزاج؟ جی۔ جب ایسا مزاج ہوگا تو مسلمان کہاں بدلے گا؟ خود کے اندر صلاحیت ہوتی تو خود کو چینج کر لیا ہوتا۔ اب اگر خود کے اندر صلاحیت نہیں ہے، کوئی صلاحیت پیدا کرنا چاہ رہا ہے، ولو وہ ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، علیہ السلام، ولو ایک انسان عام ہی کیوں نہ ہو، ولو عالم نہ ہو، اگر کوئی بات ایک اچھی کہہ رہا ہے تو آپ اسے کیا کیجئے؟ لے لیجئے۔ اچھی بات لے لیں گے تو لے لینے میں عیب نہیں ہے، حاصل کیجئے۔ تو کم سے کم مسلمانوں کے اندر، جو بزرگوں کے اندر جو ایک مینٹالٹی پیدا ہو گئی، ارے صاحب آج تک تو ہم نے یہ سنا ہی نہیں، آج تک ہم نے یہ پڑھا نہیں، یہ سنا ہی نہیں، یہ پڑھا ہی نہیں، اس نے اتنا نقصان پہنچایا ہے آج سماج کو، اسلام کو، دین کو، تعلیم کو، تربیت کو، سارے یعنی فکر کے دروازے جو کھلنے چاہیے تھے اس نے ان چیزوں کو باز کر دیا ہے اس فکر نے کہ صاحب ہم نے تو سنا ہی نہیں، ہم نے دیکھے نہیں، اور یہ نئے مذہب، نئے اسلام، نئی باتیں۔ کبھی آپ جا کر کے پلٹ کر کے اپنے آپ کو کھا لیے، کیا دین تمہارے نالج کا نام ہے کہ جتنا تم جانتے ہو بس اتنا ہی دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہو سکتا؟ یا اس کے علاوہ کوئی صاحب پنجم تک اچھے سے پڑھ لے،
یعنی مکتب کے پنجم تک اچھی پڑھائی کر لیں، اور پڑھائی کرنے کے بعد یعنی اس کی جو دینیات کی باتیں ہیں، جو تاریخ کی باتیں ہیں، جو سیرت کی باتیں ہیں، جو واقعات ہیں، جو ساری چیزیں تھوڑا سا عبور ہو جائے. اب اس کے بعد کہیں نہیں صاحب دین اتنا ہی ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں کہ حد عقل اتنی بیسک چیزوں میں آپ کو آنا چاہیے. آج بزرگانوں سے ذرا سا پوچھئے کہ پنجم تک ولو نہ پڑھا ہو، کیا پنجم تک صلاحیت ہے آپ کی دین کے مسئلوں میں؟ بیسکلی اور آپ کے سامنے جب کوئی عالم، چاہے وہ حوض نجف کا پڑھا ہوا ہو، چاہے حوض خم کا پڑھا ہوا ہو، آپ اس کی بات کو کتنی آسانی سے رد کرتے ہیں. ارے اب تک تو ہم نے سنا ہی نہیں، پنجم تک صحیح سے تو دہرایا نہیں، پڑھنا تو دور کی بات. تو عالم کو بولنے کا تو موقع دو، دیکھو وہ کون سی بات پیش کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ تاریخ پڑھو لکھو گے تو سنی سنائی باتیں بالکل فرق کرتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صلاحیت پیدا کر لو گے تو کبھی بھی مذہب کی آڑ میں نہ جھگڑا ہوگا اور نہ فساد ہوگا. آج جو لوگ مذہب کی آڑ میں لڑتے ہیں، کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ سب سے بڑے اپنے ہی مذہب کو نقصان پہنچانے والے ہیں. کاش اپنے مذہب کا مطالعہ کیا ہوتا تو کوئی بھی مذہب کسی سے لڑنے بھیڑنے کی دعوت نہیں دیتا، کوئی بھی ہو الی آخر. جب یہ لڑنے کی دعوت نہیں دیتا تو پھر کیا اختلاف کرنے کی دعوت دے گا؟ نہیں. جب اختلاف کرنے کی دعوت نہیں دے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کمال تک پہنچیں گے، آپ دین کی باتوں کو سمجھیں گے، آپ پیغمبر کی باتوں کو سمجھیں گے. اور جو پیغمبر نے اتحاد اور اتفاق کا جو نعرہ دیا، جو پیغمبر نے دعوت فکر دی، جو پیغمبر نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ جو پیغمبر کہہ رہے تھے وہ کون سی رسی تھی. تم رسیوں کو نہ تلاشنا بلکہ اس کی کہی باتوں کو دیکھنا کہ اس کی کہی باتیں اللہ سے کیسے ملاتی ہیں. جو شخص اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو جائے وہی کیا ہے؟ رسی ہے. اور ہم لوگ رسی تلاشنے لگے. اس کو نہ تلاشیے، تب جا کر کے آپ کو پیغمبر سمجھ میں آئے گا اور پیغمبر کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کمال المومن فی ثلاثۃ خصال الفقہ فی دینہ والصبر علی النائبہ والتقدیر فی المعیشہ. صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی نظر میں بہترین زندگی کون سی ہے اور کیا ہے. اب جو بھی امام کا پیروکار ہوگا وہ کم سے کم تفقہ فی الدین، یعنی دین میں سمجھداری اور شعور مندی کو پیدا کرے گا، دین کے بارے میں غور و فکر وہ کرے گا.
اور اگر کسی کے پاس دین کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اسے یہ اندازہ نہیں لگ سکتا کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے کیسے گزارنا ہے، کیونکہ زندگی کو بہتر بنانے میں دین کا سب سے بڑا اور سب سے اہم کردار ہے کہ جو ہم کو سسٹمیٹک وے میں لائف گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو ایک سسٹمیٹک وے میں ایک منظم طریقے سے کیسے گزاریں، کیونکہ ہم پرسنل لائف کو تو گزار سکتے ہیں لیکن سلیقے سے گزارنا، اس سلیقے کو بتانا دین کا کام ہے۔ مثلا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کسی خطبے میں علیہ السلام ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو کسی کے دین کے بارے میں اور سلیقے کے بارے میں کہ اس کا سلیقہ کتنا پایا جاتا ہے، کہا بس اس کے اس طریقے کو دیکھ لینا کہ اس نے چپل اپنی اتاری کیسے ہے۔ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ غور کر لیجئے، کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے، یہیں سے اس کا سلیقہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے پاس سلیقہ کتنا ہے۔ اور آپ کسی محفل میں، مجلس میں، کسی مدرسے میں، مکتب میں الی آخر دوسری جگہوں پر آپ چلے جائیے اور آپ کو اپنے چپل اور جوتے اتار کر کے آنے ہوں تو آپ کتنے سسٹم میں آتے ہیں۔ آپ غور کیجیے ذرا سا، یہ ہنسنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے اوپر یہ رہے اتنی چھوٹی سی بات مولانا ممبر سے پڑھو، نہیں، چھوٹی سی بات نہیں ہے، آپ کے کردار کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان اور کوشچن مارک لگا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی ایک لائف کے اوپر کہ آپ اتار کیسے رہیں گے۔ اب آپ ذرا سا ملائیے، ہم لوگ اس چیز کو تو بہت اچھے سے پڑھتے ہیں کہ چوتھے امام نے یعنی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کے لیے ان کی جگہ الگ اور امام آ کر کے کہاں، اور اس کے بعد مولوی صاحبان ایک چیز کو اور پڑھتے ہیں کہ مولا نے مجلس میں آنے والے اشخاص کی جوتیوں کو مرتب کیا۔ مرتب کرنا سمجھتے ہیں، یعنی ایک سیکوینس سے لگانا، یعنی قاعدے سے اور سلیقے سے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ امام دعوت فکر اور دعوت عمل دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، یعنی میں تمہیں بتا رہا ہوں، کبھی کبھی آپ دیکھیے اگر بچہ تمیزدار ہوتا ہے اور کوئی بڑا اس کے سامنے کوئی کام کرنے لگے، بچہ کہتا ہے ارے انکل رہنے دیجیے ہم کر دیتے ہیں، یہ اس کی تمیز ہوتی ہے۔ اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کس کے گھرانے کا بچہ ہے، ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے۔ اور اسی جگہ پر ایک بڑا انسان، بزرگ انسان کام کرتا رہے، نوجوان کھیلتا رہے اور نوجوان بیٹھا رہے تو انسان کہے گا کچھ نہیں، لیکن یہ سوچے گا کہ اسے اتنی بھی تمیز نہیں کہ ایک بزرگ کام کر رہا ہے اور نوجوان ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اب یہاں پر آپ ذرا سا اپنے آپ کو دعوت فکر میں لے کر کے آئیے کہ امام اپنے اس عمل سے بتانا کیا چاہتے تھے، یعنی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جب میں تمہارا امام ہو کر کے تمہاری جوتیوں کو سلیقے سے رکھ رہا ہوں تاکہ تم تہذیب سیکھو، تاکہ تمہیں پتا ہو کہ کسی محفل میں جاؤ، کسی مجلس میں جاؤ، کسی بھی بز میں جاؤ، کسی بھی جگہ پر جاؤ تو اتنا خیال رکھنا کہ اپنے جوتا یا چپل کو اتارنے میں مرتب اور ترتیب کا خیال رکھنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسے جوتا اتارنے کی تمیز نہیں ہے۔ اب جب آپ نکلتے ہیں تو نکلنے بھی تمیز ذرا سا اپنا لیجیے۔ آپ جانتے ہیں جب ہم کسی پروگرام سے نکلتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اپنی چپل سے مطلب ہے، ہمیں اپنے جوتے سے مطلب ہے، صحیح ہے، بولو ہم دوسرے کے جوتے کو توڑ دیں یا گندا کر دیں یا کچل دیں یا اپنی چپل کے تلوے کو کسی دوسرے کے جوتے پر یا چپل پر اٹھا کر کے رگڑ دیں،
اب سوچیے ذرا سا، ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جتنے آپ کے ہم مزاج اور ہم سلیقہ تھے، اب جب یہ نکل رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں میرے اندر تہذیب کتنی ہے۔ یعنی جب میں تمہارے اس چھوٹی سی چیز کا خیال نہیں کر رہا ہوں تو تمہارے بڑے بڑے حقوق کا خیال کیسے کروں گا؟ ایک صلوات تو پڑھیے سب لوگ۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی امام صادق علیہ السلام کی نظر میں زندگی، ایک نمونہ دیا ہے میں نے کہ جب آپ آتے ہیں تب اور جب آپ جاتے ہیں تب، آنے سے بھی سلیقہ پتہ اور جانے سے بھی سلیقہ پتہ۔ ایمانداری بتائیے، بالفرض کسی بھی شخص کا جوتا اگر کچل جائے تکلیف ہوتی ہے نہیں؟ آپ پالش کرا کر کے آئیے، آپ کو کہیں مہمانداری میں جانا ہے، کہیں گے اس سے اچھا تھا کہ میں نماز میں نہ جاتا، کم سے کم صاف ستھرا چمکتا ہوا جوتا تو محفوظ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی دعوت فکر ہے کہ یہاں سے تمہاری تہذیب اور تمیز کو آزمایا جا رہا ہے، ٹیسٹر لگایا جا رہا ہے، کتنے تعلیم یافتہ ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے اولین فریضہ کہ جہاں پر ہم اس چیز کو، اب آپ آ جائیے، بار بار آپ اور ہم سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے آپ مسجدوں میں صاحب آپ پیاز کھا کر کے نہ آئیے، لہسن کھا کر کے نہ آئیے، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ جی کیوں کہتے ہیں؟ کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ آپ اجتماع کی طہارت کا، فضا کا آپ خیال کریں، تاکہ آپ کے منہ سے بو نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کسی کو اذیت ہو سکتا ہے کسی کو اس کی مہک اچھی نہ لگتی ہو۔ غور فرما رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کہا گیا صاف ستھرے آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ انسان محفل میں تو جاتا ہے، جہاں کھانے کی ہوتی نہا دھو کے نیا کپڑا بل مینٹین، تاکہ صاحب بغل والا نہ کہے بڑے مہک رہے تھے۔ اور جب ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو جس میں سوتے ہوئے ہوتے ہیں وہی پہن کے چلے جاتے ہیں، صاحب مسجد ہی تو جا رہے ہیں، آتے نہیں آتے، لوور میں بھی آ جاتے ہیں، یہ تو اچھا ہوا یہاں لنگی رائج نہیں، ایک سلوات تو پڑھیے سب۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ غور کیجیے، یہ چیزیں لمحہ فکریہ ہے، تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں۔ یہ مسجد کسی کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کے اوپر کسی کا قبضہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی قابض بن جائے تو وہ اس سے بڑا سزاوار کوئی نہیں ہو سکتا سزا کے اعتبار سے، کہ اگر کوئی دعویٰ کر لو یہ میری مسجد، کیونکہ مسجد تم نے بنائی ہوگی، جہاں اس کو کہا مسجد اللہ کا گھر، وہاں تیری ملکیت ختم ہو گئی۔ یہ سوال پڑھیے سب مل کر۔ یہ سب چیزیں ایک تہذیب اور تمیز سکھاتی ہیں۔ اب اگر ہم بغیر نہائے ہوئے بغلیں مہک رہی ہیں، خود مہک رہے ہیں، بال مہک رہے ہیں، جس کو جو مسافر ہے سفر سے آ رہا ہے، یا کوئی ایسا ہے جو نہا نہیں پایا، یا کسی کے یہاں خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو گیا کہ موقع نہیں ملا، بیمار دکھی یادار، وہ میٹر الگ ہے کہ اسلام ہر جگہ گنجائش رکھتا ہے۔ لیکن آپ آئیے تو صاف ستھرے ہی نہیں، اسلام نے کہا عطر لگا کر کے آؤ، خوشبو لگا کر کے آؤ۔ کہا یہ نماز ایک پڑھو گے، کہا 70 دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ ایک کی 70 کیوں دیں گے؟ کہا اس لیے خوشبو لگا کر کے آؤ گے۔ خوشبو سے جب فضا معطر ہوگی تو لوگوں کو عبادت کرنے میں زیادہ مزہ آئے، لیکن اگر کوئی مہکنا اور گندیلا کچیلا اگر آ جائے تو جو نماز بھی پڑھتے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ اسلام یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یعنی آپ ان چیزوں کے اوپر ذرا سا غور و فکر کیے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ اسلام بتانا کیا چاہتا ہے، اسلام ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیں کس چیز کی دعوت فکر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب ہم یہاں پر آئے تو کپڑے ویل مینٹین، نکلنے کا سلیقہ، آنے کا سلیقہ، اسلام نے کہا چلنے کا بھی سلیقہ، کہا بہت تیزی سے نہ بھاگنے لگنا۔ اسلام نے دوڑ کو منع کیا ہے، یعنی چلنے کی حالت میں
نہ یہ کہ مطلب اگر کہیں کمپٹیشن ہو رہا ہے تو اسلام نے منع کیا میں دوڑ ہی نہیں سکتا. ہر چیز اپنی جگہ ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن بہت تیزی سے کہ یہ کہ عام انسان کرے دیکھو ان کی چال دیکھو ذرا. تو یہ چیزیں یعنی تمہاری توہین کا سبب ہے. اسلام نے کہا متانت تمہارے اندر ہونی چاہیے. جب متانت تمہارے اندر ہونی چاہیے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اسلام نے کہا جب آؤ مسجد میں تو کنگھی منگی بھی کر کے آنا. ایسے ہی نہیں اسٹائلش بال جیسے آج کے نوجوان وہ پتہ نہیں کون سے کہ ایسے لگتا ہے کہ جانور کے شیپ میں اور ان کے سر کے بال کے شیپ میں کوئی فرق نہیں ہے. کنگھی اس پہ بھی نہیں ہو سکتی تو کنگھی ان کے سر پہ بھی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اسلام نے اس بال میں کنگھی کرنے سے تمہاری بینش جو آنکھوں کی روشنی ہے اس کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ کہا اپنی داڑھی میں کنگھی کرو. کہا کیوں؟ کہا اس سے دانت اور اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. کنگھی کرو. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ داڑھی نہیں رکھتے کنگھی نہیں ہوگی. پھر ایک محاورہ اردو میں کہتے ہیں نا اللہ گنجے کو ناخن بھی. غور کیجیے یعنی یہ سب فلسفے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھپے ہوئے جس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اب آپ آ جائیے ذرا سا آپ کی تہذیب اور تمیز، اسلام کی باتیں، اسلام کا کلچر، دین کی باتیں، دین کا کلچر. آپ بتائیے آپ ذرا سا نماز پڑھنے کے لیے آئیں، جب آپ جیب سے نکال کے کسی غریب کی مدد کریں گے تبھی کہا جائے گا صدقہ. صدقہ ہم نے اردو میں کہہ دیا. حسنہ نیکیاں خوبیاں تبھی کہا جائے گا. کہا نہیں. مسجد آؤ کسی انسان کو اٹھا کے سجدگاہ بھی دے دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. کسی انسان کو اٹھا کر کے تسبیح دے دو گے یہ بھی صدقہ ہے. نہ یہ کہ آ گئے آپ کسی طرف نہ دیکھیں چونکہ جب انسان ہنستا ہے تو ہمارا توجہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آ گئے بھائی آ گئے ہیں تھوڑی دیر وقت پہلے ہو گیا ہے ہاتھ بٹا دیجئے. کسی کے گھر کا کام نہیں کر رہے ہو، اس کے گھر کا کام کر رہے ہو جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے. لیکن ساری خدائی ہونے کے باوجود اگر اکڑ گئے تو بس اکڑ گئے تو سب ختم. اس کے یہاں بچا بھی نہیں کچھ. کہا صاحب دکھا کسے رہے آپ غور کر رہے ہیں. اب ذرا سا آپ آئیے آپ یہاں پہ تسبیح صدقہ ذرا سا برابر کر کے کم سے کم کچھ نیکیاں بھی تو کما لیجیے. اس لیے کہ جب نیکیوں کو کما لیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھائی آپ کے اندر ضمیر ہے کچھ کرنے کا. اب معلوم کیا کہ بعد دھوپ میں بیچارے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سوچ رہے ہیں اندر آئیں گے نہیں. کہا کیوں؟ کہا ٹھنڈک ہو رہی دھوپ مزہ دے رہی ہے اور مولانا صاحب کی نظر بھی نہیں پڑے گی تاکہ باتیں بھی کرنے کا موقع کم ملے گا. ایک مثال دے رہا ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ یا کوئی ایسا شخص اگر کہے بھائی ہمیں یہاں بیٹھنے دیجئے تو آپ اسے بیٹھنے کی اجازت دے دیجئے. یہ ہے سلیقہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کھسکنا پسند نہیں کرتے اور اگر کسی کھسکائے جائے وہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے. کون سا طریقہ ہے یہ؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ پنکنے والا اسلام تو حضرت محمد کا اسلام نہیں ہو سکتا. چونکہ جو پنک کر کے بھاگے سمجھ جاؤ اس کے اندر اسلام نام کی چیز نہیں ہے. کیونکہ اسلام صبر اور سکون کی دعوت دیتا ہے. تو اب اگر کسی کو کہا جائے آپ ذرا سا بغل ہو جائیے، ہاں گنجائش پیدا کرو، نہ آپ کو تکلیف ہو نہ کسی کو تکلیف ہو. آپ یہ چیز کی دعوت دیجیے. یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو امام صادق علیہ السلام نے ہم نے کچھ پر روشنی ڈالی. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین وعلی فاطمہ
محمد سعید محمد بن علی وجعفر محمد موسى بن جعفر وعلي بن محمد بن علي وعلي بن محمد صلى على مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان وحاد بعمل الشرک والنفاق پروردگارہ ہماری اس قریب سی عبادت قبول فرما دینا پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے خدا میں عطا فرما دینا پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں عطا فرما اور ہم سب کو ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما اللہم صلی علی محمد